الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، آج کا دن جمعہ کا دن ہجری سال کے آغاز محرم الحرام کا پہلا دن بھی ہے اتفاق سے. گویا کہ آج کے دن سے ایک نئے سال کی ہم زندگی کے اندر ابتدا کر رہے ہیں. سالوں کا زندگیوں کے اندر آنا، سالوں کا چلا جانا، خاص طور سے ہجری سال کے آغاز میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے اہم ترین واقعات ہیں جس سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں چند اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کچھ سبق لینے کی بھی ضرورت ہے. پہلی چیز ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ زندگیوں کے اندر تاریخوں کا بدلنا، سالوں کا آنا جانا ایک معمولی واقعہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ایسے آسانی سے لے جائیں کہ سال آیا سال چلا گیا، مہینہ آیا مہینہ چلا گیا، اس کو اس قدر آسانی سے ہم گزار دیں اور سال کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہ رہے. زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی لوگوں کو دی ہے اس میں جو ہے بڑی اہمیت ہے ان دنوں کی، جو دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جو مہینے ہمیں عطا کیے ہیں، جو سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. سال گزر کر کے سال شروع ہونا بہت اہم چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے کہ دنیا کو زوال ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، تمہارا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. انسان ایک سال کے ختم کرنے پر اور دوسرے سال کے آغاز میں اس کو کچھ حساب اور محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے لحاظ سے محاسبے کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوتاہیوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی کی بھی ضرورت ہے، اور سال نو کے آغاز پر بڑی آرزوئیں اور تمناؤں کے ساتھ اس کو جو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یہ سال ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، امن و امان اور رحمت کا سال بنائے. سال آئے اور چلا جائے اور ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں کے اندر اس پر کوئی اثر نہ ہو، ہم اس سے کوئی اثر لینے والے نہ ہوں، بس معمولی دن گزر گیا، معمولی سال گزر گیا. بزرگوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے. ہم آخرت کے قریب ہو چکے ہیں، دنیا سے دور ہو چکے ہیں. سال کا اختتام اور آغاز ہمیں یہی بتاتا ہے. سابقہ سال کے اندر جو عمل ہوئے اب اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، مٹایا نہیں جا سکتا اس کو. لیکن اب سال کے آغاز میں اللہ کے ملائکہ کے پاس جو دفتر دیے گئے ہیں، وہ دفتر بالکل صاف ستھرے دفتر ہیں. اس پر ایک نقطہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اب اس دفتر کو اپنی نیکیوں سے بھرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے ان دفتروں کو جو ہے نیکیوں سے بھرنے والا ہوتا ہے، اچھائیوں سے، خیر کے اعمال سے بھرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے اعمال سے بھرنے والا ہوتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ملائکہ زیادتی نہیں کرتی، جو کچھ ہم نے کیا ہوگا اسی کو لکھیں گے. تو ملائکہ کے ہاتھ میں جو دفتر ہے بالکل صاف ستھرے دفتر ہیں. اب اس کو جو ہے نا بھاری اور وزنی بنانا نیک عمل کے ترازو میں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے
یہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے اس سال کے آغاز کے اندر یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں سال کے آغاز کے اندر، خصوصاً ہجری سال کے آغاز کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ ہجرت نبوی کا واقعہ ہے۔ سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کے معنی، ہجرہ کے معنی عربی میں آتے ہیں آدمی چھوڑ دے، جس چیز میں ہے اس کو ترک کر دے۔ ایک جگہ ہے وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلا جائے، اپنے غلط کاموں پر قائم ہے تو اس کو چھوڑ کر کے اچھائی کی طرف ہجرت کرے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے اہم ترین واقعات میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ سیرت نبوی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی ہجرت کا واقعہ تھا۔ ہجرت کس عظیم مقصد سے ہوئی تھی؟ کتنے عظیم ترین شہر کو چھوڑا گیا تھا، دنیا کی مقدس ترین سرزمین مکہ مکرمہ جہاں کعبۃ اللہ، اس زمین کو چھوڑ کر کے، اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے ماننے والے اور اللہ کے دین کو لائے ہوئے نبی اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی پرورش ہوئی، آپ کی جوانی گزری، آپ کی جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزرا۔ کیوں چھوڑا آپ نے؟ مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت کیوں کی؟ صحابہ کو ہجرت کرائی، کیوں ہجرت کرائی؟ کہ وہ گاؤں اس سے زیادہ اچھا تھا، یا اس گاؤں کے اندر اس کے مقابلے میں دنیاوی مال و متاع زیادہ تھا؟ بزرگوں اور بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو اسی سرزمین پر رہتے ہوئے کتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑا ہے، کتنی قربانیاں دی ہے صحابہ نے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ یہ آسان نہیں ہے، ہمیں سننے میں آسان لگ رہا ہے کہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے ہجرت کی، اور ہجرت بھی ایسی کہ پھر واپس اس ملک میں آنا نہیں ہے، آپ کو اس گاؤں میں آنا نہیں ہے یہاں کے وطنی بن کر کے۔ جو لوگ ہجرت کر گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ان تمام مہاجرین کے لیے مکے میں سکونت اس کے بعد سے حرام ہو گئی۔ اس لیے جب وہ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کے لیے صرف 3 دن کے قیام کی اجازت تھی، 4 دن وہاں رک نہیں سکتے تھے، آنے جانے والا دن نکال کر کے 4 دن وہاں نہیں رک سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے بھی آئے اور حجۃ الوداع کے لیے بھی آئے، عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی الگ سے آئے، لیکن کبھی آپ نے 3 دن سے زیادہ قیام نہیں فرمایا۔ جس وطن کو، جس علاقے کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر ہم نے اپنا دوسرا وطن اختیار کیا ہے، اب اس نئے وطن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کتنی بڑی قربانی تھی صحابہ کی۔ اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تو میرے نزدیک سب سے اہم ترین ہے، تو سب سے بابرکت ہے یہ زمین، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ کتنی بڑی قربانی اللہ کے دین کے خاطر، اس عظیم ترین قربانیوں کو جو ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ بڑی بڑی تجارتیں تھی لوگوں کی، پوری تجارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، رشتہ داریاں تھی، پوری رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مال و متاع ایک آدمی سفر میں کتنا لے جا سکتا ہے، اور وہ بھی اکثر و بیشتر مہاجرین چھپ چھپ کر نکلے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے ہیں، تو چھپ کر نکلنے والا آدمی کیا لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ؟ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر کے آپ نے ہجرت کی۔ تو ہجرت کے اندر قربانیاں ہیں، ہجرت کے اندر اس بات کا عزم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خاطر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ ہجرت کے اندر
لوگوں کو یہ سبق دلانا مقصود ہے کہ دین پر جب آ جائے انسان کے شریعت پر آ جائے تو پھر انسان نہ اپنے رشتہ داری کو دیکھے گا، نہ اپنے تعلقات کو دیکھے گا، ان سب چیزوں کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ہجری سال کا آغاز اس اہم ترین واقعے کو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ دیا، وہ بھی صرف اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین کی خاطر۔ پھر جا کر آپ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر قیام فرمایا، وہاں پر اسلامی سلطنت کی جو ہے بنیاد ڈالی گئی، اور پھر اس کے بعد سے ہجرت کے بعد سے جو واقعات سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کے تعلق سے، اسے جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی ہجرت کے واقعے سے ایک تیسرا اہم ترین سبق ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے سال کا آغاز محرم الحرام سے کرتا ہے۔ اسلام کے اندر سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ قرآن نے تو کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے، منہا 4 حرم، 4 مقدس اور محترم مہینے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم لگاتار جو ہے حرمت والے مہینے آتے ہیں، اور پھر بیچ میں رجب ایک مہینہ آتا ہے جو حرمت والا 4 مہینے ہیں، جن 4 مہینوں کی زمانے جاہلیت سے لوگ اس کا عزت اور اس کا احترام کرتے آتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر جنگ وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سال کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آغاز میں، جب سلطنت کی حدود کافی دور تک پہنچ چکی تھی، بہت سے امور جو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ایجاد کیے تھے، اس میں سے ہجری تاریخ کا بھی تھا۔ حضرات صحابہ کو جمع فرمایا، اور ہر کام کے لیے جو ہے لوگوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ ہم کس واقعے کو اپنے سال کا آغاز بنائیں، ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہو؟ لوگوں نے مختلف مشورے دیے تھے اس وقت۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی کی ولادت کا دن سب سے باعزت دن ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ صحابہ نے اتفاق نہیں کیا۔ عیسائی لوگ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے دن کو اپنے لیے جو ہے سمجھتے ہیں، آغاز سمجھتے ہیں۔ مسلمان ان کی پیروی نہیں کر سکتا، مشابہت نہیں کر سکتا۔ کسی نے اللہ کے نبی کے دنیا سے وصال کے دن کو، تو کسی نے کسی اور واقعے کو، کسی نے فتح مکہ کے واقعے کو، کسی نے اور کچھ، تو کسی نے یہ ہجرت کے واقعے کو بتایا۔ تو پھر صحابہ کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے، کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے ایک قوت اور طاقت حاصل ہوئی، یہاں قربانیاں دی، وہاں سے قوت اور طاقت حاصل ہوئی، اسلامی سلطنت بنی۔ پھر ہجری سال کے ذریعے ہجرت کے واقعے کو سال کا آغاز یا سال کے لیے علامت بنایا گیا۔ تو مسلمان کے لیے اس وقت سے لے کر مسلمان اپنی تاریخ جو لکھتا ہے وہ ہجرت کی تاریخ سے جو ہے لکھتا ہے۔ افسوس کہ مسلمان اب اس چیز کو بھول چکا ہے۔ ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے جن کو اسلامی اور ہجری تاریخ کبھی یاد بھی نہیں ہوتی۔ ہر کسی کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کس ہجری سال میں پیدا ہوئے تھے، شاید 1% آدمی کو معلوم ہوگا، اس لیے کہ ہمارے آس پاس اور ہمارا ماحول کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ہم اسی کو یاد رکھنے والے ہوئیں۔ سال کے آغاز میں نہ ہمارے یہاں کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں، نہ مسلمانوں کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر آدمی کی خواہش کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان ان خواہشات کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو ہر آدمی کو سال کے آغاز میں ان واقعات کو یاد رکھتے ہوئے، اور مزید واقعات اس محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں اہم ترین واقعات، بزرگوں اور بھائیوں، ان واقعات کو ہمیں یاد رکھ کر کے
اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر لگانے کی ضرورت ہے۔ سال کے آغاز میں اچھے عزم و ارادے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا جو سال گزر گیا اب ہماری زندگی کے اندر کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں اور آنے والے اس نئے سال کو ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے اعمال سے بھرنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔